السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39 شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی ہے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بنی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ہے، ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھ۔ وہ مسکرا کر بولے پہلے گھر کی خبر تو لے لو، کہاں تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو جلدی سے۔ معلوم کو چھپا دیا گیا اور بہن آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، کہا تم صابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا ہے تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی، سنو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دیں اس کے اندر؟ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتی ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے میں معلم قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے تاب ہو گئے۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ تلوار حمائل کی ہے، بہن روئی ساتھ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کے کہا عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کی صدائیں اس روز سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا کہ ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر الحمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ سین حرم میں آ کے علنیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے آگے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو کوئی اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گئے تھے، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے، آؤ عمر، کدھر آئے ہو؟ کہا، تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئی، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہے 22 لاکھ مربع میل پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔